وہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، تمام عبادتوں کا وہ حقیقی معبود ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مختصر حمد کے بعد بے انتہا درود اور سلام کا نزول ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل اصحاب پر، تمام انبیاءوں پر۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ جو موضوع قرآن اور حدیث کا اور ان دونوں کے درمیان میں کیا چیز کی فرق ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اسی کے تعلق سے آج میرا موضوع بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے زبان سے قرآن اور حدیث کی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم نے سنا ہے کہ حدیث کا معنی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث یعنی کہ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ، تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ محترم سامعین، آج کل جو ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور احادیث لوگوں نے لکھا ہے۔ احادیث لکھنے میں کیا ہے فرق ہوئے ہوں گے کہ کون دیکھا ہے، کون جانا ہے، کون تھا اس وقت، ہم کس طرح سے احادیث پر ایمان لانا ہے، اس طرح کے وجوہات اور شبہات ان کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن حدیث، جو حدیث اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، گزشتہ جمعہ میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے دلائل کے ساتھ رکھے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا۔ اس کے مختصر آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ایک اور جگہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ایک اور مقام پر ہے فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حدیث، جو حدیث ہے سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کبھی آیتوں میں حدیث کا لفظ لیا ہے، قرآن کو اللہ نے کتاب میں قرآن کہا، یہ بات چل رہی تھی، اللہ نے کتاب کو قرآن مجید کہا، بل ہوا قرآن مجید۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو کبھی ذکر، اور کبھی اور مقام پر اللہ نے اس کتاب کو نور بھی کہا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، جو نور ہم نے آپ کے پاس نازل کیا آپ اس کی اتباع کرو۔ تو محترم سامعین، اللہ کی کتاب کو بھی حدیث کہتے ہیں، یعنی کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ بات ہے۔ تو اللہ کی بات کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن وہ وحی کے ذریعے سے اور ایک ذریعے سے اپنے بندے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب بھی حدیث ہے، اور رسول کے زبان سے نکلنے والی ہر بات بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے حدیث ہے، اور نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے،
لیکن قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے، ان کے فرمان کو ماننے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہم کیا ہے کبھی بھی غلط راستے پر، غلط طریقے پر گمراہ نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہ اللہ کے صحیح ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، رسول کی بات حدیث ہے، اللہ کی بات قرآن یعنی کہ وہ بھی حدیث ہے۔ اب آئیے کہ ان احادیث کو کس نے لکھا، ان احادیث کو کس نے لکھا؟ ظاہری سی بات ہے کہ احادیث کو صحابہ اکرام ہی نے لکھا، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے۔ آپ میرے ساتھ میں ہیں تو آپ میرے تعلق سے آپ کو اچھی طرح سے علم ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ میرے ساتھ میں رہیں گے تو میں کیا کرتا ہوں، صبح میں میں کیا کرتا ہوں، دوپہر میں میں کیا کرتا ہوں، دن رات میں میرے کیا چیزیں ہیں، میرے کیا کام ہیں، میرے کیا اوصاف ہیں، میرے کیسے اخلاق ہیں، میری کیسی عادتیں ہیں، جو میرے ساتھ میں رہنے والے کو زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل، یہ ساری چیزوں کا نام ہی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا معنی یہ ہے، حدیث کا معنی بات بتانا یعنی کہ بولنا۔ تو کیا ہے؟ قول تین چیزوں کا ہوتا ہے، تین قسم کا ہوتا ہے، قول، فعل اور تقریری۔ قول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے بتایا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریر جو نبی کے سامنے کیا جاتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی دیکھ کر بھی اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتے، یعنی اگر صحیح ہے تو منع نہیں کرتے، اگر غلط ہے تو منع کرتے ہیں، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو حدیث کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث میں کبھی بھی فرق نہیں کرتا۔ قرآن کے بارے میں جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی تو حدیث کے بارے میں سمجھنا ہے۔ حدیث کی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ساری زندگی کو۔ یہ کبھی قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی قرآن سے ہٹ کر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی سورہ تحریم آیت نمبر 3 کی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہاں حدیث کا لفظ لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض عورتوں سے اپنی پوشیدہ بات ان کے کان میں بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ بات کو منع کیا، تم اپنے حد تک رکھ لو اس بات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی خاص باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ تو نبی کے زبان سے نکلنے والی بات کو بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ حدیث کہا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تو محترم سامعین، قرآن ہمارے لیے کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کون دیکھا کون جانا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اللہ کی سب سے بہترین کتاب ہمارے سامنے ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھنے والا وہ سراسر کافر ہے، وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے وہ اللہ کے رسول پر انہوں نے گمان کیا، وہ اللہ کے صحابہ پر ایمان، ان کے ایمان پر اس نے شک کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ جو احادیث جو ان کی ساری زندگی کو دیکھا، ان کے سارے اقوال کو انہوں نے لکھا، ان کے سارے اعمال کو جو صحابہ نے لکھا، وہ صحابہ کے ایمان کو انہوں نے شک کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 پر 7 میں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تم ان لوگوں کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت کے راستے پر ہو. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر تم منہ موڑو گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اللہ آپ کی کفایت کرے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیونکہ وہ بہت زیادہ سننے والا اور ہی جاننے والا ہے. تو محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کے ایمان کی مثال یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے ایمان کی مثال بیان کیا جا رہا ہے. یہ وہ طبقہ تھا، یہ وہ صحابہ کی قوم تھی جو نبی کے ہر قدم پر ساتھ دینے والے تھے، نبی کے ہر خوشی میں ساتھ رہنے والے تھے، دن رات میں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ کے کھانے کو بھی بیان کرنے والے وہ صحابہ، آپ کے بیٹھنے کو بھی بیان کرنے والے وہ صحابہ، آپ کے ہر اخلاق کو لوگوں تک پہنچانے والے وہ صحابہ جو اپنے جان کی پرواہ نہیں کیے، جو امت تک یہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پہنچانے کے لیے، جو اللہ کے نبی کی ساری زندگی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کی ہر زبان سے نکلنے والے لفظوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنے ساری قربانیاں کی اس امت کے لیے اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. محترم سامعین، نہ انہوں نے اپنی زندگی کو دیکھا، نہ اپنی بیویوں کا پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کا خیال کیا، نہ اپنے تجارتوں کا خیال کیا اور نہ ہی کسی چیزوں کا خیال کیا اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نکل گئے. یہ وہ صحابہ ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور یہ وہ صحابہ ہے جو نبی کی ساری زندگی کو، سارے اعمال کو اپنی امت تک پہنچایا. آج اکثر مسلمانوں میں ایسا طبقہ ہو چکا ہے جو ایسے صحابہ کے ایمان کو شک کرنے والا بن گیا. صحابہ کے ایمان پر ہمیں شک ہے، جبکہ اللہ نے خود کہا ان لوگوں کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر ایمان ان کی طرح لاؤ گے، ان کے جیسا ایمان تمہارے دلوں میں ہے تو تم صحیح ہدایت کے راستے پر ہے. کیسا ایمان! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ کفار مکہ آئے تھے اور کہا کہ تمہارا محمد، تمہارا نبی، تمہارا جو دوست ہے، رفیق ہے، وہ کیسی کیسی دیوانے باتیں کرتا ہے. جو معراج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ راتوں رات گئے تھے، پھر آئے تھے اور اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے تھے. نماز کا تحفہ جو معراج کی رات میں جو چلا واقعہ بتائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تفصیلات بہت لمبے ہیں کہ 40 دنوں کا سفر تھا، وہ تفصیلات بہت لمبے ہیں. تو یہ بات ایسا کرنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا. 40 دنوں کا سفر ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ وہ راتوں رات گیا، صبح ہونے تک وہ اپنے بستر پر آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے جو کہا سچ کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں ایسی بات آپ کو بتانے والا ہوں، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ تو ہاں بتائیے کہ کیا بات بتانے والے ہیں. تو جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارا نبی ہے، جو تمہارا محمد ہے، وہ یہی باتیں کہتے پھر رہا ہے کہ راتوں رات میں نے 40 دنوں کا سفر صرف ایک رات میں کر کے آیا. کیا تم اس بات پر ایمان لاؤ گے؟ پہلے تو بتایا تھا ایسا ناممکن ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے اپنے زبان سے، تو کیا آپ اس بات کو یقین کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے، اگر میرے دوست نے زبان سے یہ الفاظ کہا ہے تو یقیناً وہ بات سچی ہے. محترم سامعین، اس کو کہتے ہیں ایمان. دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایمان اسی کو کہتے ہیں، دل میں ایمان اسی کو کہتے ہیں. صحابہ کے جیسا مثل کا ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر دیکھے جس کے زبان سے نکلتی ہے بات، وہ بات بھی کس کی بات ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تم ان کی بات، جو نبی ہے وہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بات، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بات، وہی ہے اس کا معنی، بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کوئی بات اپنے طرف سے بیان نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف وحی کے آنے پر جو ہے بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ کے طرف سے جو وحی ان پر آتی ہے، جو بات ان پر اترتی ہے، وہی آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زبان سے نکلنے والی بات کیا ہے؟ وہ حدیث ہے،
وہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی حدیث، اللہ کی بات، یہ رسول اللہ یہ رسول کی بات یعنی کہ رسول حدیث۔ حدیث پر عمل کرنے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، قولی فعلی تقریری۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ حدیث جو ہے میں اور آپ جیسے لوگ لکھنے والے نہیں ہیں، نبی کے زندگی کو دیکھنے والے لکھے گئے صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا، کتابوں میں لکھا، مصحفوں میں لکھا، جمع کیا لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ حدیث کا اگر انکار کر رہے ہیں تو قرآن کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو حدیث کا انکار کرنا پڑتا ہے تو آپ کے دل میں، آپ کے عقیدے میں قرآن کا بھی جو ہے انکار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث سے اگر صحابہ نے لکھا ہے تو قرآن کو بھی صحابہ نے لکھا، اللہ کے نبی قرآن کو نہیں لکھا، اللہ کے نبی نے تلاوت کیا تو صحابہ سن کر قرآن کو لکھا۔ جیسا آپ کو قرآن پر ایمان ہے، جیسا آپ کو قرآن پر بھروسہ ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر توکل ہے، تو حدیث پر بھی کیا ہے؟ آپ کا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا قرآن پر آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سارے آیتیں دلائل موجود ہیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک بات آپ لوگوں کو میں ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ قرآن کے خلاف ہم کسی کو عمل کرنے سے روکتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی قرآن کے خلاف عمل کیے ہوں گے اپنی زندگی میں؟ نہیں۔ کان خلقہ قرآن العظیم، اللہ کے نبی کے سارے اخلاق قرآن کے اوصاف تھے۔ اس میں فرق ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ اس کا وضاحت کر دوں گا، اس میں فرق ہے۔ وہی کتنے قسموں سے آیا کرتی تھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنا صحابہ کے ایمان کو شک کرنے کے برابر ہے، جبکہ وہ صحابہ نہ ہم کو دیکھا، نہ ہماری زندگی کو دیکھا، نہ آنے والے احوال کو سمجھا، نہ آنے والے دنیں کیسے رہیں گے سمجھا، انہوں نے کسی طرح کے جو ہے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ ہم تک اللہ کے نبی کی بات پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں اس دین اسلام میں کیے ہیں۔ محترم سامعین، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لاکھوں کے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، جو میری بات وہ کن لوگوں تک نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک پہنچا دو۔ تو کس نے پہنچایا ہم تک؟ کس نے پہنچایا ہم تک؟ اللہ کے نبی کے ہر کام کو، ہر عمل کو کس نے پہنچایا ہم تک؟ صحابہ نے پہنچایا، احادیث کے ذریعے سے پہنچایا، کتابوں کے ذریعے سے پہنچایا۔ انہوں نے حفاظت کر کے حدیثوں کو، نبی کے باتوں کو یاد کر کے اپنے ذہنوں میں، سینوں میں یہ ساری امت تک انہوں نے پہنچایا۔ آج ہمیں ان کے ایمان پر شک ہے؟ ان کے جیسا ہم نے کہاں ایمان لایا؟ ان کے جیسا ہم نے کب ایمان لایا؟ وہ ایمان لانے کے لیے بھی چھپ چھپ کر ایمان لاتے تھے، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے بھی خوف کھا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ کیسا ایمان لائے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ آج ہمارے ایمان لانے میں کسی طرح کی تکلیف نہیں، عمل کرنے میں کسی طرح کا خوف نہیں، پھر بھی ہم ایمان صحیح طریقے سے نہیں لائے۔ یہ اللہ کو معلوم تھا آگے ایسی امت بھی پیدا ہوگی جو وہ اپنے ایمان میں شکوک اور شک کرے گی۔ اسی لیے نے کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ان لوگوں کے مثل ایمان لاؤ گے تو تم صحیح ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو ہدایت کے راستے پر کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تم تک یہ اللہ کے نبی کے باتیں کس نے پہنچائے کتابوں کے ذریعے سے؟ صحابہ کرام۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری سنت کو لازم پکڑو، تم میرے طریقے کو اپناؤ، میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھو، اس کے بعد تابعین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، اور اس کے بعد تم کسی کو مت دیکھو، کیونکہ اس کے بعد جھوٹ پھیلائی جائے گی۔ اس کے بعد کیا پھیلائی جائے گی؟ جھوٹ پھیلائی جائے گی۔ میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھو کتابوں کے اندر، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں میں سب سے بہترین خلق، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین بشر، سب سے پاک صاف دل والے کو جو چن لیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو چن لیا اور اس نبی پر کتاب کو نازل کیا، اس نبی پر اپنے وحی کے چیزوں کو نازل کیا، اور ان نبی کا ساتھ دینے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو بھی جو ہے انتخاب کر لیا. یہ وہ صحابہ ہیں جو دین کے خاطر قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوئے. آج دین پر عمل کرنا، ایمان لانا بہت آسان ہے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اگر وہ عقیدہ، وہ ایمان اگر ہمارے دلوں سے ہٹ گیا تو وہ سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہو گیا. وہ اصحاب صحابہ، وہ اصحاب محمد جو صراط مستقیم پر ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میرے صحابے کے طریقے کو دیکھو، سمجھو، اس پر استقامت رہو، اس پر عمل کرو، اور اس کو اگر چھوڑ دو گے تو تم خلاف ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے تم اگر صحیح ہدایت کے راستے پر زندگی گزارنا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں تمہارے درمیان، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی کہ حدیث. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، ہدایت کی بات، اللہ رسول کی بات واضح ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر چلو گے تو تم گمراہ ہو گئے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ مومنوں کے راستے پر چلو. تمہارے بات آ گئی ہے، واضح آ چکی ہے، اللہ کا کلام آ چکا ہے، نبی کی ساری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، اور تم مومنوں کے راستے پر چلو گے تو کیا ہے؟ تم ہدایت پر ہو. مومنین کون ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ مومنین ہے جو اول مومن ہے، اول مسلمان. اول مومن اور اول مسلمان کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہیں. وہ صحابہ اکرام ہیں جو ہم سب سے پہلے وہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کی مثال بیان فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنون کے راستے پر چلو. اگر تم ان کے خلاف چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو ان کے خلاف اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، دوسرے گمراہ راستے پر متوجہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. گمراہی کا راستہ کہاں جائے گا؟ جہنم ہی میں جائے گا. وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی کا راستہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے وہی فرمان کہا سورہ نساء آیت نمبر 115 میں وساعت مسیرہ، تمہیں اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اگر تم عمل کرو گے، وساعت مسیرہ، تم جہنم میں جاؤ گے، وہ تمہارے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. تو محترم سامعین، ہمارا ہدایت کا راستہ، ہمارے لیے صحیح دین کا راستہ، ہمارے لیے جنت کا راستہ، ہمیں آخرت میں کامیاب بنانے والا جو طریقہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، اور وہ صحیح ہدایت کا راستہ ہے. جو قرآن اور حدیث کو اپنائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم